بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو آئی پی کس طرح اسائن کرتے ہیں، کس طرح ہم ایک ونڈوز ایکس پی کمپیوٹر کو آئی پی ایڈریس اسائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ آئی پی ایڈریس ایک 32 بٹ کا نمبر ہوتا ہے۔ بائنری نمبرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو 32 بٹس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 8 بٹس میں، اور بائنری کنورژن اگر ہم کسی نمبر کی کرتے ہیں تو مثلاً یہ ہمارے پاس 8 بٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 8 بٹس میں اگر آپ فرسٹ بٹ کو آن کرو گے باقی بٹس کو آف کرو گے تو 128 بن جاتا ہے۔ اگر آپ فرسٹ اور سیکنڈ بٹ کو آن کرو گے باقی بٹس کو آف کرو گے تو 192 بن جاتا ہے۔ اینڈ سملرلی آپ کے پاس 224 240 248 252 254 اینڈ 255 اگر تمام کے تمام بٹس آن ہوں تو 255 بن جاتا ہے۔ یہ بائنری ویلیوز ہیں، یہ اس کے ایکویلنٹ ڈیسیمل ویلیوز ہیں۔ اصل میں یہ جو چارٹ آپ نے دیکھا یہ یوزفل ہے آئی پی ایڈریسز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ مثلاً آئی پی ایڈریس بیسیکلی ایک ایسا ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک نیٹ ورک سے، جس طرح ہمارے پاس یہ انووا کا سیگمنٹ ہے اور یہ گیٹ اینڈ پٹ کا سیگمنٹ ہے، تو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں آپ جب ٹریفک راؤٹ کرتے ہو تو اس کے لیے آئی پی ایڈریس کا ہونا ضروری ہے۔ آئی پی ایڈریس ایک لاجیکل ایڈریسنگ ہے جو کہ کمپیوٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے کسی بھی نیٹ ورک پہ۔ ایڈریسنگ ہمارے پاس دو ٹائپس کی ہے، ایک ہمارے پاس ہے میک ایڈریس جس کو ہم میڈیا ایکسس کنٹرول ایڈریس بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم فزیکل ایڈریس بھی کہتے ہیں، بعض بکس میں اس کو ہارڈ ویئر ایڈریس بھی کہتے ہیں۔ تو ہارڈ ویئر ایڈریس، میک ایڈریس اور فزیکل ایڈریس تینوں ایک چیز کا نام ہے۔ میک ایڈریس یا ہارڈ ویئر ایڈریس وہ ایڈریس ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کے دوران جب نیٹ ورک کارڈ بنتا ہے تو اس پہ یہ ہارڈ ویئر ایڈریس اس ٹائم لکھ دیا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر ایڈریس جو ہے یا جو فزیکل ایڈریس ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ ایک فکس رہتا ہے، اور جتنی بھی فریمز بنتی ہیں کسی بھی لوکل نیٹ ورک میں تو فریمز بیسیکلی میک ایڈریس کے بیس پہ کام کرتا ہے۔ میک ایڈریس کی سب سے بڑی ڈیفیشنسی یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس نیٹ ورک ایڈریسنگ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی 48 بٹس ہوتی ہیں پوری کی پوری ایک یونیک کمپیوٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو نارملی ہم لینز میں میک ایڈریس تو یوز کر سکتے ہیں۔ ایتھرنیٹ جو ہے وہ ایک بہترین ایگزامپل ہے ایسی ٹپالوجی کی، ایسی آرکیٹیکچر کی کہ جو میک ایڈریس کے اوپر بیسڈ ہے۔ جتنی بھی فریمز بنتی ہے وہ میک ایڈریس کے اوپر ٹریول کرتی ہے نیٹ ورک پہ۔ مثلاً اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ABC ایک نیٹ ورک ہے، پھر بیچ میں ایک اور کمپیوٹر ہے اور پھر ایک اور نیٹ ورک ہے۔ تو یہ ABC جو ہے یہ بیسیکلی تینوں ایک لوکل نیٹ ورک میں ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کمپیوٹر کا ایک یونیک میک ایڈریس ہوتا ہے جو کہ 48 بٹس کا ہے، اور سملرلی FG اور H جو ہے وہ ایک اور نیٹ ورک ہے جس کا نام گیٹ اینڈ پٹ ہے، اور اس میں ہر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ مثلاً G جو ہے وہ F کے ساتھ اور H کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے، لیکن اگر G نے A سے کمیونیکیشن کرنا ہو تو وہ گیٹ وے کے تھرو ہوتے ہوئے A کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کیس میں پھر آپ کو آئی پی ایڈریس انوالو کرنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں ٹریفک کو راؤٹ کرتے ہو تو آئی پی ایڈریس مسٹ ہوگا۔ ویسے بھی ہمارے پاس جب ہم لین بناتے ہیں کہ وین بناتے ہیں، جو بھی نیٹ ورک ہوگا اگر وہ TCP/IP نیٹ ورک ہے تو کسی بھی کمپیوٹر کو جب آپ نیٹ ورک پہ لگاتے ہو تو آپ کو آئی پی ایڈریس دینا ضروری ہے اس کمپیوٹر کے لیے۔ میک ایڈریس جو ہے ایتھرنیٹ بورڈ جتنے بھی لین کارڈز ہیں 48 بٹ کا ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یونیکلی پوری دنیا میں ہر ایک لین کارڈ کا ایک یونیک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ 48 بٹ سے لگ بھگ کچھ اس فگر کا آپ کو جو ہے یونیک میک ایڈریسز اویلیبل ہو جاتی ہے۔ ہم میک ایڈریسز کو نارملی ریپرزینٹ کرتے ہیں ہیگزا ڈیسیمل میں، جو کہ 12 ڈیجٹس ہیگزا ڈیسیمل نمبر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس فارمیٹ میں ہوگا یا اس فارمیٹ میں آپ کو ایک میک ایڈریس معلوم ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کمپیوٹر کا میک ایڈریس فائنڈ کرنا ہو تو یہاں پہ گیٹ میک کی کمانڈ ہے، آپ اس کمپیوٹر پہ رن کر لیں تو آپ کو اس کا میک ایڈریس جو ہے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ipconfig/all کی کمانڈ لکھ دیں تو یہ بھی آپ کو میک ایڈریس بتاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو شو ہو رہا ہے یہ بیسیکلی وہ میک ایڈریسز ہیں
آن لائن کارڈس کی جو اس وقت میرے کمپیوٹر میں انسٹال ہے۔ آئی پی ایڈریس کو ہم بیسیکلی کوارڈ فارمیٹ میں ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ کوارڈ فارمیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو 4 آکٹیٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ 4 آکٹیٹ، ایچ آکٹیٹ از ایکویلنٹ ٹو 8 بٹس۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ 8 بٹس، یہ 8 بٹس، یہ 8 بٹس اور یہ 8 بٹس ہمارے پاس ایک آئی پی ایڈریس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایٹ سیلف جو ہے ایک آئی پی ایڈریس ہے۔ نارملی ہم اس کو WXYZ فارمیٹ میں آئی پی ایڈریس کہتے ہیں، where each of the WX and YZ must be in the range of 0 to 255۔ اگر آپ ڈیسیمل نمبرز کی بات کرتے ہو تو 0 to 255 آپ کے پاس ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ یہ ڈیسیمل نمبر ہے، 4 آکٹیٹس میں ڈیوائڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایچ آکٹیٹ از ایکویلنٹ ٹو سم تھنگ ان بائنری نمبر۔ مثلاً یہ جو بائنری نمبر ہے یہ ایکویلنٹ ہے ڈیسیمل نمبر میں 202 کا، یہ جو دوسرا بائنری نمبر ہے یہ ایکویلنٹ ہے 15 کا، یہ ایکویلنٹ ہے 170 کا اور یہ ایکویلنٹ ہے 1 کا۔ تو سملرلی یہاں پہ پھر آپ کو اپنے نیٹ ورک میں ہر ایک کمپیوٹر کو ایک یونیک آئی پی ایڈریس دینا ہوگا۔ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 199.3457.10 اور 199.3457.30، تو اس میں 199.34 اور 57 جو ہے یہ تینوں میں کامن ہے، بیکاز دس از اے نیٹ ورک آئی ڈی، اور 10 30 اور 20 جو ہے وہ یونیک ہے۔ سملرلی جو ڈی ہے، جو اس کمپیوٹر کا پہلا لین کارڈ ہے، اس کمپیوٹر میں 2 لین کارڈ لگے ہوئے ہیں، جو پہلا لین کارڈ ہے وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اور جو ای کا لین کارڈ ہے وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، بیکاز دس کمپیوٹر رائٹ ناؤ از ورکنگ ایز اے روٹر ٹو کنیکٹ 2 ڈفرینٹ نیٹ ورکس۔ یہاں پہ ایک اور نیٹ ورک ہے 156.40 1050 اور 156.40 10.3۔ اس طرح یہ کمپیوٹرز کے آئی پی ایڈریسز ہیں۔ یہ چند آئی پی ٹرمینالوجیز ہیں، مثلاً بٹ جو ہے آئیدر 0 اور 1 ہوتا ہے، بائٹ جو ہے 8 بٹس کا ایک بائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آکٹیٹ جو ہے وہ بیسیکلی 8 بٹس کا ہوتا ہے۔ اور نیٹ ورک ایڈریس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی پہلا ایڈریس، کسی بھی نیٹ ورک کا پہلا ایڈریس، کسی بھی آئی پی رینج کا پہلا ایڈریس جو ہے جو 00 پہ ہو مشتمل ہو ہوسٹ سائٹ پہ، اس کو ہم کہتے ہیں ایز اے نیٹ ورک ایڈریس۔ مثلاً یہاں پہ آپ دیکھیں تو 10 نیٹ ورک ہے اور 000 جو ہے وہ ہوسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو 172.16 جو ہے وہ نیٹ ورک ہے اور 000 جو ہے 00 جو ہے یہ بیسیکلی ہوسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو 192.168 اور 10 جو ہے وہ نیٹ ورک ہے اور جو لاسٹ 0 ہے وہ نیٹ ورک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس آئی پیز کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، کلاس اے بی سی ڈی اور ای۔ سائڈر بھی ایک بلاک ہوتا ہے آئی پی ایڈریس کا۔ آئی پی ایڈریسز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، روٹیبل آئی پیز اور نان روٹیبل آئی پیز، اور اس کے علاوہ ہم سب نیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ اسپیشلی یہاں سے آنورڈ ٹاپکس جو ہیں یہ CCNA کے پورشن میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ فار اور انڈرسٹینڈنگ وی جسٹ سی کہ ہمارے پاس کلاس اے بی سی ایڈریسز ہیں۔ کلاس اے ایڈریس کا جو پہلے 8 بائٹس ہیں وہ نیٹ ورک آئی ڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ بائٹس ہیں یہ بیسیکلی ہوسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سملرلی کلاس بی میں ہمارے پاس نیٹ ورک اور ہوسٹ ہوتا ہے، اور کلاس سی میں جو ہے وہ نیٹ ورک اور آخری والا جو ہے وہ ہوسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کلاس ڈی جو ہے وہ ملٹی کاسٹنگ ایڈریس ہے، اور کلاس سی جو ہے وہ ریسرچ کے لیے ریزروڈ ہے، مطلب یہ کسی کام کے نہیں ہے، ہم اس کو اپنے کمپیوٹرز میں یا نیٹ ورکس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آئی پی کلاسز یا آئی پی کلاسیفیکیشن کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے۔ اس ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کلاس اے بی سی ڈی اور ای دیا ہوا ہے، اور ویلیو رینج آف دی فرسٹ آکٹیٹ، کیونکہ آئی پی میں ہمارے پاس 4 آکٹیٹس ہوتی ہیں، تو فرسٹ آکٹیٹ کی ویلیو جو ہے اگر 0 سے 126 تک ہو، 127 بھی انکلوڈڈ ہے، لیکن 127 جو ہے اس کو ہم لوپ بیک ایڈریس کہتے ہیں۔ لوپ بیک سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کمپیوٹر اپنے آپ سے کمیونیکیشن کرتا ہے۔ تو اینی ہاؤ اگر کسی بھی آئی پی ایڈریس کا پہلا حصہ اس رینج میں ہو تو اٹ مینس کہ یہ کلاس اے کا آئی پی ایڈریس ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ایگزامپل میں دیکھیں تو یہ 12 لکھا ہوا ہے، 12.1.200.9، تو 12 جو ہے یہ بیسیکلی ایک ویلڈ کلاس اے کا آئی پی ایڈریس ہے، کیونکہ اسی رینج کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔
فرسٹ آکٹیٹ جو ہے وہ نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ آکٹیٹ جو ہے وہ ہوسٹ کو یا کمپیوٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کا جو سبنیٹ ماسک ہے وہ 255 یا 255 اور باقی 000 ہے۔ یہاں پہ ہوسٹ میں جتنے بھی آکٹیٹ ہوں گے اس کی جگہ پہ یہاں پہ 0 آئے گا، تو یہاں پہ 3 ہوسٹ میں ہے تو 3 0 یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور نیٹ ورک میں ایک ہے تو 255 ہوگا۔ جو پورشن نیٹ ورک میں ہوگا اس کو یہاں پہ ماسک میں آپ کو 255 لکھنا ہے، جو ہوسٹ میں ہوگا اس میں آپ کو 00 لکھنا ہے۔ مینز نیٹ ورک کے لیے 255 اور ہوسٹ کے لیے 0 آپ نے لکھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کلاس سی کا بھی، تو نیٹ ورک اور پھر ایک ہوسٹ میں ہے، تو نیٹ ورک اور ایک جو ہے یہ ہوسٹ میں ہے۔ کلاس اے کا ایک نیٹ ورک جو ہے 16 ملین کمپیوٹرز کو ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ کلاس بی کو آپ دیکھ لیں 128 سے لے کے 191 تک، یہ کلاس بی کا رینج ہے۔ اس میں فرسٹ اور سیکنڈ آکٹیٹ جو ہے یہ نیٹ ورک کو، اور تھرڈ اور فورتھ جو ہے وہ ہوسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ 255 اور پھر 00 ہوسٹ کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس ہوسٹ میں 16 بٹس ہیں، تو 65,000 کے قریب جو ہے کمپیوٹرز اس میں ہمارے پاس لگ سکتے ہیں کسی بھی ایک نیٹ ورک میں۔ یہ میرے پاس کلاس سی کی نیٹ ورک آئی ڈی بن گئی اور یہ ہوسٹ آئی ڈی بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کلاس سی میں آپ دیکھ لیں تو 192 سے لے کے 223 تک ہمارے پاس ایک رینج ہوگا۔ فرسٹ آکٹیٹ ہمیشہ آپ کے نیٹ ورک کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ آکٹیٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے کلاس کو شو کرتا ہے، اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آکٹیٹ جو ہے وہ کلاس سی میں نیٹ ورک آئی ڈی کو شو کرتا ہے، اور فورتھ ون جو ہے وہ ہوسٹ کو۔ تو یہاں سے یو کین کلیئرلی سے کہ 255 جو ہے وہ بیسیکلی نیٹ ورک آئی ڈی ہے، اور جو 0 والا پورشن ہے یہ ہوسٹ آئی ڈی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس ایگزامپل کو، تو 196.1.30 جو ہے وہ نیٹ ورک آئی ڈی ہے، اور 255 جو ہے وہ ہوسٹ آئی ڈی ہے۔ 224 سے لے کے 239 تک جو ہے ملٹی کاسٹنگ ایڈریسز ہیں، اور 240 سے 255 تک جو ہے وہ ریزروڈ فار ٹیسٹنگ ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے کسی بھی۔ دو قسم کی آئی پیز ہیں، روٹیبل آئی پیز، نان روٹیبل آئی پیز۔ یہ جو آئی پیز یہاں پہ جو رینج دیا ہوا ہے کلاس اے بی سی کا 10 اور 1 سے 116 اور 192.168.0، یہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہیں، ان کو ہم ریزروڈ آئی پی ایڈریسز بھی کہتے ہیں۔ ان کی روٹنگ نہیں ہوتی۔ ایانہ جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ان آئی پیز کو اپنے نیٹ ورکس میں فریلی استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی کاسٹ اینی منی ٹو دی ایانہ۔ سملرلی یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ سبنیٹ ماسک ہے، نیٹ ورک نوڈ نیٹ ورک نوڈ نیٹ ورک اور نوڈ، یہ اے بی سی کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ان ادر ورڈز نیٹ ورک کی جگہ پہ 255، نیٹ ورک 255 اور نیٹ ورک تو 255 یہاں پہ 3 نوڈز ہیں تو 3 زیروز ہیں، یہاں پہ 2 نوڈز ہیں تو 2 زیروز ہیں، اور یہاں پہ 1 نوڈ ہے تو 1 0 ہے۔ یہ ایک سبنیٹ ماسک کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جو نیچے ایگزامپل میں آئی پی ایڈریس دیا ہوا ہے 192.168.1. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور کلاس سی کا نیٹ ورک ہے تو اس کا جو ماسک ہے وہ ہے 255 اس کا ماسک ہے، اور یہاں پہ اس کا یہ سیم نیٹ ورک آئی ڈی جو ہے چاروں میں سیم رہے گا۔ ہمارے پاس 4 ہوسٹ ہیں، ہوسٹ اے بی سی این ڈی، تو ہوسٹ سیم ہے اور نیٹ ورک آئی ڈی ہوسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور نیٹ ورک آئی ڈی جو ہے وہ سب میں سیم ہے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو آئی سی ایس انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ آپ کس طرح کرتے ہو اور کمپیوٹرز کو آئی پیز کس طرح اسائن کرتے ہو، تو ڈائیگرام کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس آئی ایس پی ہے جو کہ سروس پرووائڈ کرتی ہے انٹرنیٹ کی، اور آئی ایس پی کا کوئی ڈی این ایس سرور ہے، ڈی این ایس کا اپنا ایک آئی پی ہوتا ہے۔ یہ جو وین کا پورشن ہے جو ریڈ لائن بیچ میں ہے، جو وین کا سائڈ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جو لین کا سائڈ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اب اس کمپیوٹر کو جو یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اس کو میں نے ایز آئی سی ایس سرور استعمال کرنا ہے۔ آئی سی ایس جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن شیئرنگ سروس ہے،
یہ کمپیوٹر جو ہے اس تمام لین کے کمپیوٹرز کو، یہاں پہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، اگر ان کو انٹرنیٹ ایکسیس کرنا ہے تو اس کمپیوٹر کے بہاف پہ کر سکتے ہیں، یا یوزنگ دس کمپیوٹر ایز اے گیٹ وے. تو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ والے پھر اس کمپیوٹر کے تھرو انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس ریڈ لائن کے رائٹ سائڈ پہ یہ والا جو ہے وین ہے، اور لیفٹ پہ جو ہے یہ لین ہے. تو آپ نے اگر کنفیگریشن کرنی ہوگی تو کس طرح کرو گے؟ تو obviously جو وین کا پورشن ہے یہ تو آئی ایس پی کے کنٹرول میں ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم موڈم کے تھرو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آئی ایس پی میں تو ہمارے موڈم کو ایک یونیک آئی پی ایڈریس اسائن ہوتی ہے آئی ایس پی کی طرف سے. آئی ایس پی کیا کرتی ہے کہ وہ ڈی ایچ سی پی سرور کے تھرو ہمیں ایک یونیک آئی پی ایڈریس دیتی ہے، جو کہ ایک پبلک آئی پی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ. مطلب جو آئی پی اس موڈم کو اسائن ہوگی وہ پوری دنیا میں ایک یونیک آئی پی ہوگی ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہے، اور جو یہاں پہ میرا کمپیوٹر ہے تو یہاں پہ ہر ایک کمپیوٹر کو میں خود آئی پی ایڈریس دوں گا. تو جو میرا آئی سی ایس سرور ہے، جو یہ والا کمپیوٹر ہے، اس کو جب میں آئی پی دوں گا تو اس طرح سے ایک آئی پی ہم اس کو اسائن کریں گے. ریممبر کہ اگر آپ نے آئی سی ایس یوز کرنا ہو تو 192.168.0.1 کی جو آئی پی ہے یہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کو دینی ہے. ان ادر ورڈز آئی کین سے کہ یہ جو آئی پی ہے یہ بیسیکلی اس کمپیوٹر کی لین کارڈ کی ہے. اور سملرلی جو موڈم ہوگا، موڈم کو آئی ایس پی کے طرف سے کوئی ایک رینڈم آئی پی، مثلاً اس کو آئی پی ملی ہے 203.1.1.12. تو یہ جو آئی پی ہے 203 والی، یہ آئی ایس پی نے ہمارے موڈم کو اسائن کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آئی پی ہے 192.168.0.1 یہ ہم نے اپنے لین کارڈ کو اسائن کی ہے جو کہ اس کمپیوٹر میں لگا ہے. اس کمپیوٹر کو ہم اب آئی سی ایس بنائیں گے. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو گیو آئی پی ایڈریس ٹو دس کمپیوٹر. تو فار ایگزامپل ابھی جو میں کمپیوٹر یوز کر رہا ہوں اس کو ہم آئی سی ایس بناتے ہیں. کلک رائٹ آن مائی نیٹورک پلیسز، پراپرٹیز میں آ جائیں اور یہاں پہ اپنے لین کارڈ کے اوپر کلک رائٹ کریں، پراپرٹیز میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ٹی سی پی آئی پی جو آپ کا آئی پی پروٹوکول ہے اس کی کنفیگریشن کے لیے پراپرٹیز میں آ جائیں. یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اب 10 آئی پی ایڈریس آٹومیٹیکلی، فار ایگزامپل بائی ڈیفالٹ اس طرح ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ ایوری ونڈوز ایکس پی کمپیوٹر از اب 10 آئی پی ایڈریس آٹومیٹیکلی کنفیگرڈ. یہ خود بخود کسی ڈی ایچ سی پی سرور سے آئی پی لے گا. لیکن ابھی تو میں نے اس کو آئی سی ایس سرور بنانا ہے تو اس کو میں یہاں پہ آئی پی دوں گا. یہ آئی پی دینے کا طریقہ جو ہے کسی بھی کمپیوٹر کے لیے سیم ہے. مثلاً آپ کے پاس 10 کمپیوٹر ہیں، 15 کمپیوٹرز ہیں، ہر ایک کمپیوٹر کو آپ اس طرح سے آئی پی ایڈریس اسائن کر سکتے ہو. تو 192.168.0.1 اس کی آئی پی ایڈریس ہو گئی. چونکہ یہ کلاس سی کا آئی پی ایڈریس ہے تو یہاں پہ اس کو میں 255.255.255.0 کا سبنیٹ ماسک دوں گا. باقی اگر آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو 170.13.120 جو 80 جو لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی وہ ڈی این ایس سرور ہے جو آئی ایس پی یوز کرتی ہے. تو یہاں سے آپ 170.13.120.80 کا ایڈریس انٹر کر لیں. اس کے علاوہ آپ اپنا جو سرور خود ہے 192.168.0.1 یہ بھی انٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ باقی کمپیوٹرز میں کر رہے ہو، مثلاً 1 تو یہ خود ہے، اگر آپ 2 یا 3 میں کر رہے ہو تو ادھر آپ کو گیٹ وے بھی دینا پڑے گا 192.168.0.1. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اوکے کر لیں تو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ آپ کا نیٹ ورک پہ آ جائے گا. یہ بیسیکلی ہم نے اس کمپیوٹر کی کنفیگریشن کر لی. اگر سم ٹائم وی وانٹ ٹو گیو مور دین 1 آئی پی ایڈریس ٹو آور کمپیوٹر تو ہم مور دین 1 آئی پی بھی اس کو اسائن کر سکتے ہیں. مثلاً یہاں پہ آپ ایڈوانس میں آ جائیں
اور ایڈ کریں تو یہاں سے آپ ایک اور آئی پی ایڈریس بھی اسی سیم کمپیوٹر کو اسائن کر سکتے ہیں. مثلاً یہاں سے میں نے اس کو 37 بھی اسائن کر دی اور سبمٹ ماسک جو ہے وہی کلاس سی کا ہے 255 255 255 تو اس کمپیوٹر کے اب دو آئی پی ایڈریسز ہیں, ایک 01 ہے اور ایک 37 ہے. اس طرح آپ کمپیوٹرز کو مور دین ون آئی پی ایڈریس بھی اسائن کر سکتے ہو. جب آپ آئی پیز اسائن کرو گے تو اس کے بعد آپ نے اس کمپیوٹر پہ جو آئی سی ایس کا سروس ہے وہ انیبل کرنا ہے. تو اس کو آپ ایڈوانس میں کلک کریں اور یہاں سے کریں allow other network users to connect through this computers انٹرنیٹ کنیکشن. یہ کمپیوٹر جو ہے یہ بیسیکلی ایک آئی سی ایس سرور بن جائے گا اور باقی کمپیوٹر جو ہے وہ اس کمپیوٹر سے آئی پی کنفیگریشن بھی لے سکتے ہیں اور نیٹ ورک بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ کمپیوٹر جو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ کمپیوٹرز کو آئی پیز بھی اسائن کرے گا ان کمپیوٹرز کو اگر یہ اپ 10 آٹومیٹیکلی پہ ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر ایز اے گیٹ وے بھی یوز ہوگا. اگر آپ نے مینولی ان کمپیوٹرز میں کنفیگریشن کرنی ہو, اسی طرح آپ سپوز یہ کمپیوٹر ہے, جو کمپیوٹر پہلا والا کمپیوٹر ہے, اس کو آپ نے آئی پی دینا ہو تو یہاں پہ آپ اس کو آئی پی دیں گے اس طرح سے 192.168.0.2 فار ایگزامپل اس کی آئی پی جو ہے وہ 2 ہو گئی. سملرلی اس کو آپ کاپی کریں اور اس کو بھی آپ آئی پی دو گے تو اس کو آپ .3 دیں گے اور اس کو آپ .4 دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جو نیٹ ورک کا پورشن ہے 192.168.0 192.168.0 192.168.0 192.168.0 یہ تمام نیٹ ورکس میں سیم رہے گا, اس پورے نیٹ ورک میں یہ سیم رہے گا. اور 1 2 3 4 جو ہے ایک یونیک ہوسٹ آئی ڈی آپ کی بن جائے گی. تو ان کمپیوٹرز کو اگر آپ نے کنفیگر کرنا ہو تو سملرلی آپ یہاں پہ آؤ گے, اس میں ایک منٹ میں نے اس کو ابھی کلک کر دیا ہے تو لیٹ ہم فنش. یہاں آپ دوبارہ آؤ گے, پراپرٹیز میں آؤ گے, ٹھیک ہے. سپوز میں اس کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے اس کو 2 آئی پی دینا ہے تو اس کو آپ نے 2 دے دیا, باقی چیزیں اسی طرح رہیں گی. گیٹ وے 1 ہوگا. گیٹ وے 1 کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کمپیوٹر کا گیٹ وے یہی ہے, جو کہ سملرلی اس کمپیوٹر کا بھی گیٹ وے یہی ہے, اس کمپیوٹر کا بھی گیٹ وے یہی ہے, اور ان تمام کمپیوٹرز کا جو ڈی این ایس ہے وہ یہی کمپیوٹر ہے. تو باقی جو انٹریز ہے وہ اسی طرح آپ کی سیم رہیں گی, صرف یہاں پہ آپ کا جو ہے نا اس پورشن میں آپ کا باقی آئی پی چینج ہوگا. مثلاً 2 3 4 5 6 آنورڈ اس طرح دے گا. یہ باقی انٹریز جو ہے آپ کے تمام سیم رہے گی اگر آپ نے آئی سی ایس کرنا ہے. اگر آپ آئی سی ایس نہیں کر رہے ہو اور خالی ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بنا رہے ہو جس میں دیر از نو انٹرنیٹ اینڈ نو ڈی این ایس سرور, تو پھر آپ خالی یہ 2 انٹریز جو ہے یہاں پہ آئی پی اور سبمٹ ماسک, اس کے کرنے سے بھی آپ اپنا آئی پی جو ہے وہ کنفیگر کر سکتے ہو اور آپ کا کمپیوٹر جو وہ باقاعدہ کمیونیکیشن بھی کرے گا. تو دس از ہاؤ وی اسائن آئی پی ایڈریس ٹو اور کمپیوٹر. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے کلک آئی سی ایس کو انیبل کر سکتے ہو. اف یو ہیو مور دین 2 LAN cards or one modem in one LAN card, you can use this computer to share the internet with other computers in your network. تو یہ تھا آج کا لیکچر کہ ہاؤ ٹو کنفیگر اے کمپیوٹر ٹو دی انٹرنیٹ. جب آپ اس کو کنفیگر کرتے ہو تو پھر مختلف کمانڈس کے تھرو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا کمپیوٹر 2 جو ہے وہ کمپیوٹر 1 سے کمیونیکیشن کر رہا ہے کہ نہیں. تو مثلاً یہاں پہ آپ کمپیوٹر 2 پہ بیٹھے ہوئے ہو اور اف یو وانٹ ٹو چیک کہ بھائی کمپیوٹر 1 سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ نہیں, تو یہاں پہ آپ لکھ دیں CMD, کمانڈ پرومپٹ پہ جائیں اور یہاں سے PING پنگ کی کمانڈ لکھ کے ریموٹ آئی پی دے دیں. ریموٹ آئی پی اپنے کمپیوٹر سے آپ کسی اور کمپیوٹر کی آئی پی دیتے ہو, اس کو ہم ریموٹ آئی پی کہتے ہیں. مثلاً میں خود 2 ہوں اور 1 کو میں پنگ کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں پہ مجھے میسیج ملے گا کہ ہوسٹ رپلائی فرام. اگر رپلائی فرام کا میسیج آ رہا ہے اٹ مینس کہ اس آئی پی سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے.
پنگ 192.168.0.1. سپوز میں خود 2 پہ ہوں اور 1 سے کمیونیکیشن چیک کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ڈائیگرام میں یہاں پہ کہ میں 2 پہ ہوں، آئی وانٹ ٹو چیک کہ 1 کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ نہیں، تو پنگ کمانڈ سے میں کمیونیکیشن چیک کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں اپنے ہی کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن چیک کرنا چاہتا ہوں، تو 127.0.0.1 کے ساتھ کریں تو رپلائی فرام کا میسج آ رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ اپنے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو جب بھی رپلائی کا میسج ملے گا اٹ مینس اٹ از کمیونیکیٹنگ ود دیٹ اسپیسیفک کمپیوٹر. So this is how you configure the computer and test the network troubleshooting.